آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں زندہ دلانے اور پیارے نام میں ہم آج ایک بار پھر سنڈے لائیو سروس میں آپ سب کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اور جتنے میں فیس بک اور یوٹیوب پہ جوائن کرتے ہیں ان سب کو بھی ہم خدا ان کی مقدس اور جلالی حضوری میں موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے خدا ان کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال، اس کا باب نمبر 2 ہے اور اس کی 37ویں آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ آج 2 حصے میرے سامنے ہیں، ان دونوں حصوں کو ہم خدا ان کے حضور میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خدا ان کے کلام میں سے ایک بار پھر اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رسولوں کے اعمال اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے اور اس کی ورس نمبر 37 ہے۔ آئیے خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ یس پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ 39ویں ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ ہلیلویہ۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی یہ پرانے عہد نامے تک محدود کلام ہے، اور کچھ لوگ تذکرہ کرتے ہیں جی سب بس اب یہ نئے عہد نامے تک کلام محدود ہے۔ یاد رکھے خدا کا کلام لامحدود ہے۔ ہلیلویہ۔ اور کلام میں لکھا ہے یہ نہ صرف وعدہ تمہارے ساتھ، کلام اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ دلوں پر چوٹ لگی، کلام ہتھوڑے کی مانند ہے۔ اس سے اوپر والی ذرا آیت پڑھیے 36ویں آیت۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا، اور مسیح بھی جسے تم نے مصلوب کیا۔ تم نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، خدا کا بندہ پطرس انہیں یہ بار بار کروا رہا ہے کہ تم نے مصلوب کیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ اگر آج کے دور میں کسی کو اس طرح کی بات کہیں کہ تو قاتل ہے اور کلام سن لے، تو وہ کہے گا پادری صاحب اپنا کلام اپنے کول ہی رکھو، میں ہو جا رہا ہے، مجھے تو میٹھا میٹھا کلام چاہیے، مجھے تو میری مرضی کا کلام چاہیے، مجھے تو میری مرضی کی ٹیچنگ چاہیے۔ یاد رکھے خدا کا کلام میں لکھا ہے یہ کڑوا ہے، یہ کڑوا ہے، جب کھاتے ہیں تو کڑوا محسوس ہوتا ہے، زہر لگتا ہے۔ یاد رکھیں لیکن کلام میں لکھا ہے جب ہم اس کو کھا چکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اندر سے مٹھاس بن کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو میٹھے میٹھے کلام کی آتی ہے نا وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ لکھا ہے پطرس کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اسرائیلیو تم نے مسیح کو مصلوب کیا، تم نے اس کو قتل کیا، تم نے اس کو مارا۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کلام کے سبب سے، ذرا دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے، جب انہوں نے یہ کلام سنا، کون سا کلام؟ کہ ہم قاتل ہیں، ہم نے مسیح کو مصلوب کیا ہے۔ یاد رکھے جو اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جو اقرار کر کے ترک کرتے ہیں لکھا ہے ان پر خدا کی رحمت ہے۔ پطرس جانتا ہے اس کلام کو، اور وہ کبھی بھی اس کلام میں ملاوٹ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پیورٹی ہے۔ کہتا ہے تم نے مصلوب کیا، تو لکھا ہے اس سبب سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی
تو نتیجہ کیا ہے؟ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں کی کریے کہ نجات پائیں؟ تو نجات کا جو سٹیپ میں آپ کے ساتھ آج صبح شیئر کر رہا ہوں وہ بنیادی اور بڑا اہم ہے. بعض جماعتوں نے ان کو اپنے تک محدود کر لیا ہے اور وہ اپنے انداز سے اس رسم کو ادا کرنے کا سوچتے اور کرتے ہیں، لیکن کلام اس کی کیا تصدیق کرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے. پطرس نے ان سے کہا سب سے پہلے تو یہ ہے توبہ کرو. جب حبشی کھوجا بچ گیا نا تو وہ کہتا ہے پانی بھی موجود ہے اور خدا کے خادم تو بھی موجود ہے. اب مجھے پانی کا بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے اسطیفنس نے سب سے پہلے اس سے اقرار کیا کروایا؟ کیا تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے؟ اور یہاں پہ کئی ایسے ہیں جو یسوع مسیح کو عام شخص کہتے ہیں، اور ایک شخص نے تو حد ہی کر دی، ہاسپٹل میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اگر یسوع شافی ہوتا تو یہ ہاسپٹل بیماروں سے نہ بھرا ہوتا. یہ سٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کی. یاد رکھیں آپ کے کہے پہ یا آپ کے کہنے سے خدا کا لیول کم نہیں ہو جائے گا. اور سیاڑے کہتے نا کسی نے چاندر کے تھکیا تھے اپنے دے پہ گئے، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے. آپ اپنے خداوند کو جس طرح بھی سمجھتے ہیں مجھے اس میں دلچسپی نہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پطرس کو اس کلام کی ویلیوز کا پتہ ہے، فلپس کو پتہ ہے. کہتا ہے تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے. اور لکھا ہے جو مسیح میں شامل ہوتا ہے وہ مر کے پھر جی اٹھتا ہے. ذرا غور کریں، یہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور کلام میں لکھا ہے پھر نہیں ہو جائیں گی. یہ ہے بپتسمہ. اور بپتسمے کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے ڈبونا، رنگنا اور دفن کرنا. ان تینوں معنوں میں آپ ذرا غور کریں. ڈبونا یعنی پورا پانی میں جانا، جس طرح میرا اور آپ کا یسوع پورا پانی کے اندر گیا. میں اس سے پہلے تعلیم دے چکا ہوں، میں آپ کو سینکڑوں میسیج دے چکا ہوں کہ یسوع مسیح پہلے پانی میں گیا اور پھر پانی سے اوپر آیا. اور پھر لکھا ہے جب وہ پانی کے پاس سے اوپر گیا، آپ ذرا اس کو ذرا چیک کریں. یہ اس سائنس کا سوال ہے. آپ کسی چیز کے اندر جائیں گے تو آپ اس کے اوپر آئیں گے. مثال کے طور پر ابھی آپ جب چرچ کے اندر آئے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں؟ ہاں، پہلے آپ نے انٹری لی ہے، پہلے آپ گیٹ سے اندر آئے ہیں اور پھر آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے اندر ہوں گے تو سیڑھیوں پر چڑھیں گے نا. تو کلام میں لکھا ہے جب یسوع بپتسمہ پا کر پانی کے پاس سے اوپر گیا، اس کا مطلب ہے کہ یسوع پورا پانی کے اندر تھا. اور یوحنا لکھا یہ کہہ کر منع کرنے لگا تو میں تو آپ تجھ سے اس طرح کا بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے. یسوع نے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. میرے ساتھ کہیں ساری راست بازی، ساری راست بازی. یہاں سے آغاز ہوتا ہے. کہتا ہے بھائیو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائیو کیا کریں؟ ٹھیک ہے ہم اپنے خدا کا اقرار کرتے ہیں، ہم آتے ہیں سرنڈر کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں. کیا کریں؟ پطرس نے اسٹریٹ فارورڈ کہا توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اور نمبر 2، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، ہاللیلویا، گناہوں کی معافی کے لیے. تو مجھے بتائیے 1.25 مہینے کا بچہ کون سا گناہ کرے؟ ہاں جی، آپ نے کلام کو اچھی طرح پڑھا ہے نا؟ میرے ساتھ ذرا نکالی مقدس متی کی انجیل اس کا 28واں باب، گریٹ کمیشن کو پڑھ دے رہا. جلدی عامر صاحب ادھر آ کے پڑھیے مقدس متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی آخری آیات میں سے. جاؤ بس تم جا کر سب قوموں کو شگید بناؤ، بس تم جا کر سب قوموں کو بناؤ
شاگرد 1.25 مہینے کا بچہ ہو سکتا. اب آپ میں سے کوئی یہاں ہے جو ٹیلرنگ کا کام کر لیتا ہے؟ یس آسیہ، آپ کو ہم کہیں کہ یہ لے بہن 1.25 مہینے کے بچے کو آپ ذرا ٹریڈ کر دیں، اس کو سلائی سکھا دیں، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں. ہم آپ کے شوہر کی سفارش لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ کے شوہر کی سفارش ہے، پلیز اس 1.25 مہینے 2 مہینے کے بچے کو شاگرد کر لیں. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہم آپ کے والدین کی سفارش لے آتے ہیں، آپ کا کیا جواب رہے گا؟ ہم ایم پی ایم این ایس کی سفارش لے آتے ہیں، ہم وزیر اعظم کی سفارش لے آتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ کیوں شاگرد نہیں کر رہے آپ؟ ہم آپ کی اتنی زیادہ سفارشیں لے کے آئے ہیں، ہم اتنی منتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو واسطے بھی دے رہے ہیں، پر آپ اس بات کے لیے ایگری نہیں ہو رہی کہ میں کیسے پادری صاحب بچہ کے سوئی دے بچتا کا پائے گا. آپ بچے کو شاگرد نہیں لے رہے تو یسوع مسیح کیسے شاگرد لے رہے ہیں؟ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہی لکھا ہے جی. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہاں جی. اور ان کو یہ تعلیم دو. اور ان کو یہ تعلیم دو. ان سب باتوں پر عمل کرے. ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا. انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ بھائیو ہو گیا ہم سے ہوگی یہ غلطی، ہم سے ہو گیا یہ گناہ کہ ہم نے مسیح کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کی تعلیم کو نہیں جانا، ہم نے جیتے جی اس کی پیروی نہیں کی، ہم سے ایسا گناہ سرزد ہوا. ہم کیا کریں؟ لکھا ہے پطرس نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع کے نام میں پانی کا بپتسمہ لے تو روح القدس کے نام میں پاؤ گے. یس مسیح آگے چلیں گے آپ کو لے کر. آل صاحب آپ کو بیٹھ گئے آپ اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب. اب مزے کی بات. ہیلیلویا. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. میں خداوند کا شکر گزار ہوں رائٹر کے لیے کہ اس نے بڑی صفائی سے اس بات کو لکھا ہے. ہاں، ورنہ کچھ قومیں وہ دعوے دار تھی کہ ہمارے علاوہ نجات نہیں ہو سکتی، ہم نجات ہم میں سے ہے. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کی نجات ہر ایک امت، ہر ایک قوم، ہر ایک نسل کے لیے ہے. یسوع مسیح کا پیار ہر شخص کے لیے ہے. اور کلام میں یہ لکھا ہے اس نے اپنے پیار میں اپنا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ کسی نسل کا ہے، کسی رنگ کا ہے، وہ پارتھی، مادی، الامیہ، مسپتامیہ، کپتک، پینتوس، آسیہ، فروکیہ کا ہے، مصر کا ہے، لبوا کا ہے، سکھ ہے، انگریز ہے، گورا ہے، کالا ہے، پٹی صاحب ہے، سوترا صاحب ہے، یا گیل صاحب ہے، جو کوئی بھی. یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی، یعنی ساڑھے واسطے بھی. ایک بندہ میں کہتا بھائی صاحب میں بپتسمہ تے لینا چاہنا پر میں دریائی گردن تے لینا. میں کہا میرے جڑے ملک سے آپ رہنے ہیں نا انہوں تے ویزا ہی نہیں دے، تو کہ لے لے گا؟ کہندا فریدا ہو رہا حال. میں کہا بڑے حال ہے. کلام میں صرف یردن پہ ہی بپتسمے نہیں. ایک حوالہ نکالیے ذرا. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے جی ٹھیک ہے پادری صاحب یسوع نے بپتسمہ لیا، یسوع نے بپتسمے دی تعلیم دیتی تے وہ ہاں کتنے یسوع نے کو بپتسمہ آپ بھی دیتا ہے. یونا کی انجیل 3 باب میرے ساتھ نکالیے اور اس کی 22ویں ہے. ذرا عادل صاحب جلدی سے اس کو پڑھ دیں. یونا کی انجیل 3 باب کی 22ویں ہے. یس. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے. ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. اور وہ یعنی یسوع وہاں رہ کر ان کے ساتھ بپتسمہ دینے لگا. کلیئر؟ آواز نہیں ہے. کلیئر؟ وہ سن رہے جے؟ کٹ آواز سن رہے ہو؟ یہ وعدہ تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. اور لکھا ہے یسوع بھی ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا. اور آگے بھی ذرا مجھے اور چاہیے. یوحنا بھی شلیم کے نزدیک ہاں جی. انون میں بپتسمہ دیتا تھا. اور یوحنا بھی شلیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ
बपतिस्मा देता था हाँ जी, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था। ये दरिया यरदन नहीं है, ये नून की नदी जी। आप समझ गए? बपतिस्मे का मतलब है डुबोना, रंगना या दफन करना, और यही आज हम करने जा रहे हैं। और याद रखें, कलाम यहाँ तक महदूद नहीं रहा, मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जी जसी प्लीज। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें नसीहत की। और इससे पहले कि वो बपतिस्मा पाए, उसने उन्हें जिता जिता कर बहुत सी नसीहतें की। जिंज असी डॉक्टर को जाने आ ते वो नाले ते सानू गोलियां दिंदा है ते नाले सानू परहेज भी दसदा है। ये जिम्मेदारी है एक लीडर की कि वो अगर बपतिस्मा दे रहा है तो उससे पहले वो हदायत भी दे और नसीहतें भी करे और खुदा के कलाम में से खोल खोल कर बातें बताए, क्योंकि कई दफ़ा लोगों को पढ़ते हुए भी समझ नहीं आती। यही तो हो रहा था जब हबशी खोजा है वजीर खजाना, कलाम में लिखा दमिश्क की राह पर पढ़ता हुआ वापस आ रहा था, रथ पर बैठा, एक कलाम की समझ नहीं आई। दो बातें होती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, या तो उसने दिलचस्पी नहीं ली या फिर समझाने वाले को समझाना नहीं आया। लेकिन मुझे बराबर हबशी खोजे की दिलचस्पी नज़र आ रही है, क्योंकि आदल साहब इस शख्स ने बड़ी मुश्किल से ये कॉपी यरूशलेम से निकलवाई थी, बहुत सारा पैसा देकर। तब फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, तब ये बहुत प्यारे प्यारे प्रिंटर नहीं थे, तब हाथ से लिखने वाले लोग थे। और इतनी ज़्यादा दिलचस्पी कलाम में बैठे कि लिखा है उसने पैसे देकर उस मोहर को कहा मेरे लिए कॉपी तैयार कर दे, क्योंकि मुझे कलाम पढ़ने का बड़ा शौक है। आज साढ़े घर 5-5 बाइबल पईयां ते कभी किसी खोली नहीं जी। जिन्होंने को पहले भी बाइबल है ने उन्होंने बाइबल मुकद्दस लोग दे जा रहे, फोटो खिंची जा रहे, तो जिथे लोड़ है उत्थे देंदे ही नहीं। फोटो तक महदूद न रखे कलाम, और अपनी जिंदगी में कलाम को पहला दर्जा दिया। समझ नहीं आई तो लिखा है खुदा के बाद उन्हें फिलिप्पस को उठाया कि उसको समझाए। वो बेदारी की बातें ले रहा है, वहाँ उसके वसीला से अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। अशफाक साहब, बड़ी भीड़ उसके पीछे है, पर पाकरू चाहता है कि वो उस अकेले शख्स को जो जंगल की राह में जा रहा है कलाम पढ़ता हुआ। आज आपके मेरी दिलचस्पी किस में है? क्या आपके मोबाइल में बाइबल मुकद्दस डाउनलोड है? क्या आपने बाइबल मुकद्दस की ऐप की हुई है? या आपने टिकटॉक की जो वेबसाइट्स हैं उनको विजिट करने का ठेका ले रखा है? क्या कभी आपने इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि मैं अपने स्टेटस पर कोई एक ऐसी ऐड लगाऊं जिसके सबब से लोग बरकत पाएं और लोग उस आयत को देखकर कहें सेंड मी? लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा पादरी साहब सेंड मी। हाँ, अलबत्ता कोई भैड़ी गल ला लो तो लोग कहेंगे सेंड मी ते अगे तो अगे प्रमोट कर लो। उसकी दिलचस्पी किसमें है? खुदा के कलाम को सीखने में। उसको समझ नहीं आई, समझाने वाले ने अच्छी तरह समझाया नहीं। कलाम में लिखा है उसने बहुत सारी बातें जिता जिता कर उन्हें ये खास तालीम दी। जरा पढ़िए, अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी कौम से बचाओ। तुम्हारा मिलाप किन लोगों से है? याद रखें, मेरे उस्ताद जी कहा करते थे रंग ਉਹਨੂੰ ਚੜਦਾ ਜਿਹਦਾ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ जी। क्यों भी ऐसा ही है ना, जो गाढ़ा होगा, जो थिक होगा, जो ज्यादा मिकदार में होगा वही रंग चढ़ेगा। और अगर आप 6 दिन और 20 घंटे मूवीज देख के टिकटॉक देख के आप समझते हैं कि मैं खुदा की हुजूरी के लफ्ज़ को हासिल कर लूंगा, 1 घंटे की तकरीर से पादरी साहब हफ्ते में 1 दिन बड़ा भी जोर लगाए तो इन्ना की कर सकते जिन्ना मैं कर ये तो वध नहीं कर सकते।
لیکن میرے عزیز بھائی بہن میری بیٹی میں تجھے آج یہ کہنا چاہتا ہوں, میں تجھے انکرج کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ تو نے کلام قبول کیا ہے. جب میں پانی کا بپتسمہ لینے گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں عمر میں سب سے چھوٹا تھا. ماموں سردار اس بات کے خوف ہیں. میں رونے لگا. انہوں نے کہا انہوں نے بپتسمہ لینا چھوٹا ہے. میں رونے لگ گیا. میں نے کہا مجھے بھی دے. انہوں نے کہا تیری عمر نہیں بچے, تھوڑا یا 2 سال ہو نگالا پھر تینوں بپتسمہ دیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے پاسٹر صاحب کرسچن ٹاؤن سے ہمارے گھروں میں عبادات کروایا کرتے تھے. خدا ان کا بھلا کرے. آج یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی دعاؤں کا جواب ہے. ان لوگوں نے یہاں پہ بیج بویا ہے, دن رات دعائیں کی ہیں. خداوند ایک پینٹیکوسٹل بلڈنگ, اے خداوند ایک تیرا گھر جہاں پہ لوگ بیٹھ کر آزادی سے تیری عبادت کر سکیں, جہاں پہ لوگ بیٹھ کر تیری پرستش کر سکیں, جہاں پہ گھرانے بچ سکیں. میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے دعائیں کی اور ہم ان کی دعاؤں کا جواب ٹھہرے. میں رونے لگا اور لاسٹ مومنٹ پہ پادری صاحب کو ترس آیا. انہوں نے کہا یار ہمیں نہیں رول لیا, اس بچے کو کلام کی سمجھ آ گئی, یہ تعلق ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا ان ساری ٹیم کے اندر. مجھے انہوں نے پانی کا بپتسمہ, پانی میں اٹھا کر پانی کا بپتسمہ, میرے پیر نہیں سی لگتے نہر سے. تو میں مسیح میں اس دن دفن ہو گیا. ڈبونا, رنگنا اور دفن کرنا. یاد رکھیں, آپ مجھے بتائیں گے جب آپ کے سامنے مردہ پڑا ہو آپ اس کو کک لگائیں ہو کی کرے گا؟ وہ کہے گا جی آپ مردے کو مکی ماریں گے, وہ آپ کہے گا چھڑ کہے گا؟ آپ مردے کو چھڑی لگائیں, آپ اس کو آگ ہی لگا دے بے شک, وہ کچھ کرے گا؟ وہ تو مر چکا ہے. یسوع مسیح نے کہا جب تک دانا زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل پیدا کرتا ہے. لوگ مرتے نہیں مسیح میں اس لیے پھل نہیں پیدا ہوتا. ہمیں آج مسیح میں مرنا ہے اور پھر زندہ بھی ہونا ہے. مرے نہیں رہنا, کدے مرے ہی نو مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے, نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں. ہم نے مرنا ہے پانی میں اور پھر جی اٹھنا ہے اور پھر ہمارا دل بدل جائے, ہماری سوچ بدل جائے اور ہم اپنے خدا کے معیار کہتا ہے. پھر انہیں جتا جتا کر یہ نصیحتیں کی کہ اس ٹیڑھی قوم سے بچ جاؤ. یہ ٹیڑھی قوم کون سی؟ میں نے ٹیک ٹاک لگتا ہے. اچھا اور بھی بہت ساری غلط تعلیمات ٹیڑھی قوم ہے. مسیح سے زیادہ کسی کے ساتھ وقت گزارنا ٹیڑھے پان کو ظاہر کرتا ہے. اور یاد رکھیں یسوع ٹیڑھے کو بے روحانی پسند نہیں. یسوع مسیح سیدھے سادے فٹ لوگوں کو پسند کرتا ہے. جب خداوند نے آدم کو بنایا تو بتاؤ مجھے اس کو شوگر تھی کیوں پاپی؟ انہوں دل کا مسئلہ سی. میں گھر سے گیا تو بھن کا سر بن کے پی تو بندہ وہ میرے کان چاہتا ہے مکر کرن ڈے جی کہہ یہ روز کی روٹین ہے. جب روٹی پکان کا ٹائم ہوتا سر بن لیں یعنی تندوروں لے آؤ. یہ ٹیڑھی باتیں ہیں. ٹیڑھے لوگ خداوند کو پسند نہیں ہے. سیدھی بات کرنی ہے. انہوں نے کہا تم نے قتل کیا. انہوں نے کہا یس. پھر کی کریے کو؟ اس نے کہا توبہ کرو. آج میدان میں اور تمہیں سے ہر ایک یسوع کے نام میں بپتسمہ لے. بہت سارے حوالہ جات میں دے چکا ہوں. اگلا حوالہ میں ٹچ کر لوں 2 منٹ میں اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور ہم کی شاعر بانی میں شریک ہوں. یس نسرین پلیز. تھینک یو. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا, میرے ساتھ کہیں پاس اونچی آواز میں پاس. جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا.
کیتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ دکھائے ذرا آسمان پہ. تھینک یو جیسس. جنہوں نے قبول کیا میرے پیچھے کہیں انہوں نے بپتسمہ. آج جڑے ڈگے کٹھے نے نا میں فیل ہے لانا میں تیار ہون دے ہاں میں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں تیاری یہ بھراوا تیری تیاری کر کے اس سلیب تے مار کے زندہ ہو کے اسمان تے بھی چلے گا. تو کیڑی تیاری کرنی ہے؟ تو بس رسم ادا کرنی ہے تے باقی اگوں انہیں کام کرنا. یسوع قبر سے پتھر کو ہٹا سکتا تھا پر اس نے کہا اے تہاڈا کام ہے کرنے والا پتھر تسی ہٹانا ہے معجزہ میں کرنا ہے. جی یہ بپتسمہ آپ نے لینا ہے. کسے فرشتے نے تو آسمان تو اتر کے نہیں دینا تھا پادری صاحب نے دینا. لینا جے کہ نہیں؟ جنہوں نے لیا انہوں نے گل نہیں کر رہے لینا جے. تو پھر جنہوں نے قبول کیا بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. کتنی بڑی ٹیم ہوئے گی رسن صاحب؟ 3000 پیپل. 12 شاگرد تھے اور پھر 120 کی جماعت ہے. پھر بھی 3000 کافی زیادہ ہے. اور کلام میں لکھا ہے وہ اسی روز ایک دن میں 3000 لوگ بچ گئے. جی پترس نے 3 بار انکار کیتا سی نا تے تکا فرسٹ ہی آیا. ہاللویا. انہیں 3 بار پیار دا بھی اظہار کیتا تے 3000 تو سٹارٹ کیتا ہے. ایک انکار دا 1000 بندہ خدا بن دیتا. 3 بار انکار کیتا تے ایک انکار دا 1000 بندہ واپس کیتا. انہیں کیا خدا بن دیتا ہے. لکھا ہے جو ایک زمین پر اقرار کرتا ہے آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں تے 3000 بندہ ملینز. ادھر تے فرشتیاں دی موج ہی لگ گئی ہونی ہے. پگڑے پہ رہے سن. آج جب راخل پانی میں اترے گی تو فرشتے کہیں گے دیکھ لے خداوند یہ وہ تیری بیٹی ہے جس کے لیے تو نے فدیہ دیا خون بہایا اور تیرے خون کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اس نے تیرے کلام کو آج قبول کر لیا ہے. فرشتے کہیں گے یہ ہے رسوا یہ تیری بیٹی جس کے لیے تو نے فدیہ دیا. یہ ہارون آ گیا ہے یہ مائیکل آ گیا ہے یہ اشفاق آ گیا ہے یہ فرگوش آ گئی ہے. آمین. یہ سیما عدل آ گئی ہے یہ عدل آ گیا ہے اس کے لیے تو نے فدیہ دیا. اور میں ان 4 باتوں کو صرف ٹچ کروں گا. اس پہ بعد میں ہم خدا ان کی مرضی ہوئی تو بات کریں گے. ان میں مل گئے اور گل اتوں تک ختم نہیں ہو جانی کہ اج پانی دے بپتسمے لے کے فوٹو بنا کے فیس بک انسٹاگرام تے چاڑنی ہے. نہیں کلا اتوں تک نہیں آگے بھی ہے کچھ. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے 4 باتیں ہیں. مجھے آپ لوگ مثال دے کے سمجھانا پڑے گا. کون آئے گا شیر؟ شاباش شاباش کوئی بھی آ جائے. یس آ جائے جلدی آئے جلدی. وہ رسولوں سے تعلیم پائیں ایک پاوا جی. وہ دوسرا کیا ہے جی؟ رفاقت رکھنے دوسرا پاوا. اور روٹی توڑنا بھی ہم توڑنے والے ہیں شہربانی میں تیسرا پاوا. اور چوتھا پاوا کی ہے جی دعا کرنے. اے مثال دے طور پہ میں مثال دین لگا. اگر اسی ایڈر صاحب دے تھلوں ایک پاوا کھچ لئی تے پھر یہ نہیں بہن گے کیوں بھائی؟ اے اینڈ کر کے نہیں ہو جائے ٹیڑے میڑے تے جے 2 کھچ لئیے پھر دل کرے تے اینڈ ہو جائے. بپتسمے تک محدود نہیں ہے کلام. بپتسمے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. اور کلام میں لکھا ہے 4 ایماندار کے پلر ہیں. وہ کون کون سے؟ رسولوں سے تعلیم پانا رفاقت رکھنا روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں. ان میں جا کر مل جانا جو میری طرح دعا کرنے والے ہوں. ٹیڑی قوم سے نہ جا کے ملتے ہیں. ہاں کہتے نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا.
और मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, उकाब का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ गंदमंद खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो पाखरू पाया हुआ शख्स और अनब्लेस्ड लोगों के पास जाए, वहाँ जाए जिन चश्मों में पानी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। जिन्होंने ये कलाम कबूल किया है उनके लिए मौका होगा कि वो आज पाक शाम में भी शरीक हो, क्योंकि कलाम ये कहता है जिन्होंने कलाम कबूल किया वो हर रोज़ रोटी तोड़ने और दुआ में यहाँ जो रोटी तोड़ने का मतलब है वो यही है कि मसीह के पाक बदन और खून में शामिल होना। आइए खुदावंद हमें इस कलाम से बरकत। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम जल्दी से